اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، ہمارے تجوید کے سبق چل رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہمارا اجرا بھی ہوا تھا آخری 10 صورتوں کا۔ آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے۔ تجوید کی اصطلاح میں یاد رکھیے ایک حروف ہیں کہ جن کا استعمال بڑی کثرت سے ہوا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں حروف شمسیہ اور حروف قمریہ۔ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ جہاں پر الف لام لکھا ہوا ہوتا ہے، الف لام بسا اوقات پڑھا جاتا ہے اور بسا اوقات الف لام کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ کون سے حروف ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں الف لام پڑھا جاتا ہے، اور وہ کون سے حروف ہیں کہ جن کے شروع میں الف لام نہیں پڑھا جاتا؟ اس کو کہتے ہیں حروف شمسی اور قمری کی پہچان۔ تو آج کے سبق میں ہم حروف قمری اور حروف شمسی کی پہچان کو سیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ الف لام اگر جس کلمے کے شروع میں آ جائے اور اگر وہ حروف قمریوں میں سے ہے، حروف قمریہ میں سے ہے، تو اس کے لام کو پڑھ۔ اچھا، اب حروف قمری 14 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، میم، واو، حمزہ، یا۔ یہ حروف قمریہ ہیں۔ یہ حروف جہاں پر بھی آ جائیں گے، ان کے شروع میں اگر الف لام آ گیا تو ان کے لام کو پڑھیں گے۔ مثالوں سے آپ کو بات اور واضح ہو جائے گی۔ جیسے کہ سمجھیں قرآن پاک سورۃ یاسین کے آیت ہے الشمس والقمر۔ والقمر میں اس میں دیکھیں مثال میں کہ ہم لام کو پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح والیتاما، اب یہاں پر بھی ہم لام کو پڑھ رہے ہیں، الف لام ہے۔ اسی طرح والاقربین، یہاں پر بھی یہ جو لام ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا اور حمزہ حروف قمری میں سے ہے۔ پھر اسی طرح ملقارعہ، ملقارعہ، اب اس میں دیکھیں یہاں پر لام آ گیا اور لام ہم پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد قاف آ گیا ہے اور قاف حروف قمریہ میں سے ہے۔ اسی طرح ہم المفلحون، لام کو پڑھیں گے اس لیے کہ لام کے بعد میم ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر الف لام کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حروف آ جائیں تو اس الف لام کو ہم پڑھیں گے۔ اس لام کو ہم، الف کو تو ویسے نہیں پڑھنا، ظاہر ہے پچھلے لفظ کو اگلے لفظ سے ملا رہے ہیں تو صرف لام کو پڑھیں گے۔ اور اسی طرح حروف شمسیہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس میں اس کی بڑی وضاحت ہے، جیسے میں نے پہلے پڑھی الشمس والقمر۔ اب اس میں آپ نوٹ کریں کہ الشمس پر بھی الف لام ہے اور القمر پر بھی الف لام ہے، لیکن الشمس کے الف لام کو نہیں پڑھا۔ یہ ایک اصول قرآن پاک نے سمجھایا۔ حروف شمسی اس کو کہتے ہیں کہ الف لام کے بعد اگر حروف شمسی آ جائیں تو ان الف لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ کہہ لیجئے کہ اس لام کو ہم بالکل نہیں پڑھیں گے، اسکپ کر دیں گے۔ اچھا، یعنی حروف قمریہ بھی 14 ہیں اور حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ اچھا، 14 حروف شمسی کیسے ہو گئے؟ تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون۔ یہ جو حروف ہیں ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں کہ اگر لام کے بعد ان 14 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ان کے اس لام کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے۔ مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے سورۃ الشمس ہم شروع کرتے ہیں، اذا الشمس کورت۔ اب دیکھیں یہاں پر الف لام کے بعد شین آ گیا، شین کو اس لیے نہیں لام کو اس لیے نہیں پڑھنا کہ لام کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ گیا۔ اسی طرح کان الناس، کان الناس، اب یہاں پر ناس کا الف لام ہے، اس کو اس لیے نہیں پڑھنا کہ بعد میں نون آ گیا حروف شمسیہ۔ اسی طرح یقول الرسول۔ تو یہ حروف شمسیہ اور قمریہ ہیں، ان کی پہچان بھی بہت ضروری ہے کہ تجوید کی جب بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان میں سے ایک بنیادی یہ بھی چیز ہے کہ اس کو حروف قمریہ اور حروف شمسیہ۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن پاک میں جب اجرا کریں گے، ہم دیکھیں گے تو بہت سی ہمیں ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ یہ حروف شمسیہ ہیں اور یہ حروف قمریہ ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔